अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैर खैरियत से हैं? ठीक हैं? अगर ठीक है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, मैं आपको बड़ी यानी कि जो बिहाइंड द स्क्रीन जो सियासत चल रही होती है उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन कुछ फ्रंट की भी बतानी चाहिए। शेयर करें, मज़ा आए। देखें, पीटीआई की ऊपर बात करेंगे और बलूचिस्तान के ऊपर दो मौज़ूआत को टेकअप करेंगे आज। जो पीटीआई की सियासत है ना, उसमें उज़मा खान जो है, जो इमरान खान की बहन है, और दो जो दीगर बहनें हैं, ये जा रही हैं, कोई ड्रामे लगा रही हैं। गाड़ियां इनके पास बड़ी बड़ी हैं और इनके पास जो इनके अपने ज़ाती मुलाजिम है वो तक जो उनसे ना साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि यार 4 5 6 गाड़ियां भरी हुई हैं, कोई 20 25 30 बंदा है, 50 बंदा है जो हर वक्त इनके साथ मूव कर रहा है, तो वो तो सूरत हाल नजर नहीं आती। हाँ, पीएमएल एन के ऊपर जब बुरा वक्त था और बहुत ही कठिन था, बुरा बुरा वक्त था, और गिरफ्तारियां से ज्यादा मार कुटाई बहुत होती थी, और कैमरा निकालो यानी कि मोबाइल निकालो तो मोबाइल तोड़ देते थे, छीन लेते थे, और ना इंसाफ कुछ भी नहीं था। बहुत ही यानी कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, ये इसने तहस नहस करके रख दिया था पाकिस्तान के निज़ाम को। यहाँ तो सूरत हाल सिर्फ ये है कि इमरान खान की जो बहनें या जो दीगर लोग आते हैं उनको दूर रोक लिया जाता है, उनको करीब नहीं जाने दिया जाता, और बताया जाता है कि यार आपने जो लिस्ट दी है, लेकिन इमरान खान जब तक उसको ओके नहीं करेगा, अंदर से बुलाएगा नहीं, तो हम कैसे बुलवा सकते हैं। हमारे पास बाकायदा इमरान खान के पास से लिस्ट आती है। तो कोर्ट के आर्डर्स अपनी जगह हैं, लेकिन कोर्ट ने कोई ऐसे आर्डर हमें नहीं दिए कि जो लिस्ट सलमान अकरम राजा हमें बनाकर देगा वो हम जेल के अंदर जो है ना बंदों को घुसा दें कि लो जी लो, ये आ गए हैं और कोर्ट का आर्डर है और आप मुलाकात करो। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा है नहीं ऑर्डर। ऑर्डर यही है कि आप लिस्ट बना के देंगे, और वो उस लिस्ट के ऊपर जो इमरान खान जो इंसान है, जो उनको कहेगा कि ठीक है इनको आने दो, तो इमरान खान की कैदी के राइट है ये कि भाई वो किससे मुलाकात करना चाहता है, किससे नहीं। बेशुमार लोग आते हैं, लिस्टें होती हैं, या तो ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हो वो नहीं है, तो इसको आप वो नहीं कह सकते। फिर ये जो उस्मान खान की एक जो तस्वीर है ना, उस तस्वीर को ना बड़े तरीके से जो है ना वो चलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जनाब वो सड़क पे बैठी हुई हैं, फुटपाथ पे, और उन्होंने 10 15 20 लाख की चादर है जो पश्मीना की, रियल पश्मीना है, और जो उन्होंने सूट पहना हुआ है वो भी लाखों रुपए मालियत का है, और वो चप्पल उतार के वो बैठी हुई हैं, और ऐनक जो लगाई हुई है वो भी लाखों रुपए मालियत की है। तो मजलूमियत का वो एक जो है ना एक ऐसा शाहकार है कि तौबा तौबा करनी चाहिए। और ये वही उस्मा खान साहब हैं कि जब बुशरा बेगम को सज़ा सुनाई गई थी और उनको जेल में बिठा लिया गया था, तो इन खातून की हंसी रोकने से रुक नहीं रही थी, और इनको इनकी शायद सारी जिंदगी का ना कि जो चंद खूबसूरत तरीन या खुशगवार तरीन जो दिन थे उनमें से वो एक दिन था। तो यानी कि बावजूद कोशिश के जो था ना उनका हंसा नहीं रुक रहा था, खुशी जो है ना छुप नहीं रही थी कि यार मैं किसी तरीके से घर पे जाके जो है ना खिलखटे मार लूं और वहां पे हंस लूं और एंजॉय कर लूं कि बुशरा को जो है ना अब अंदर कर लिया गया, बाहर मैं हूं, और पीटीआई में जब इमरान खान मरेगा तो मैं आऊंगी और बुशरा वैसे ही अंदर है। तो बुशरा के बारे में तो ये बिल्कुल वाजे है कि जिस दिन इमरान खान अल्लाह ना करे वो अपने वक्त पे मरे और सजा भुगत के मरे, जो दुनियावी तौर पे है, लेकिन जब भी वो मरेगा तो पार्टी मेरी है। अच्छा, उस बुढ़िया को ना ये बात भी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ये एक जहनी बीमारी होती है कि यार मेरी अपनी टांगें जो है ना कब्र में है, मैं खुद किस उम्र में हूँ, वो उसके जो एक्टिविटीज हैं वो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत हो गया, जो 20 25 या 26 साल की कर रहे हैं, वो 26 साल की कुड़ी जो इंसान ना वो गाना भी है, वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। तौबा करनी चाहिए इस बीमारी से, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। अब मैं बताता हूँ कि इनका साथ क्यों नहीं दे रहे। देखें, जब ये ब्लू एरिया में जो वाकया हुआ था, और ये जो बताया था इन्होंने कि जनाब यहाँ पे बड़ा जुल्म हो गया, कत्ल हो गए, 1000 से ज़्यादा कत्ल हो गए, लतीफ़ खोसा साहब के बकौल 278 कत्ल हो गए, किसी ने 300 कुछ गिनवाए। तो अल्लाह ताला रहम करे, उस वक़्त में भी ना
جو ان کے ممبران تھے نا وہ سب اس بات پہ متفق تھے کہ اس کا بیڑا گرک کرو کسی طریقے سے عمران خان کا. ہمیں جو سیٹیں ملی ہوئی ہیں ہمیں ٹائم پورا کرنا ہے, ہم نے اسمبلیوں کی مدت پوری کرنی ہے, اس کے بعد ہم سیاست دیکھیں گے. یہ جو کھاڑ پچھاڑ ہے یہ سیاست کے اگینسٹ بھی ہے اور یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ بھی ہے. اسٹیٹ ہے تو ہم اس کے اندر رہیں گے, اگر اس پاکستان کی حالت عراق والی ہو گئی تو کیا ہوگا. ہم مطلب یہ انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں جائیں, اب ہم جو آئے ہوئے ہیں ہم اپنی ٹائم پوری کریں, ہم اسمبلیوں میں حاضریاں لگائیں, ہم شور شرابہ کریں, ہم اپنا موقف بیان کریں, اگلے الیکشن کی تیاری کریں, ہم تنقید کریں. ہمیں تو ذلیل کر کے رکھ دیا اس شخص نے. ہمارے اوپر تو جب تک یہ شخص باہر رہا ہے, ہر کوئی ممبر آپ بتا دیں جس کو فون نہ جاتا ہو, تم 3,000 بندے کے کھانے کا انتظام کرو, اس کا 25 لاکھ روپے بل بن رہا ہے, بندہ آ رہا ہے تمہارے پاس, فٹافٹ جو ہے نا اس کو چیک دو یا کیش دو, بلکہ کیش ہی دو. پتہ منت ترلا کو 5 پکڑا رہا ہے, کسی کو 2 پکڑا رہا ہے. اس بندے نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے, بھیک مانگنے میں نہیں, اب قبضہ گروپ یعنی کہ دھونس زور زبردستی سے نکلوانے ممبران الیکٹ ہوئے ہوئے. اور ایک ہی حلقے سے جو ہے نا 20-20 بندے اگر امیدوار ہیں تو سب کے پاس فون جا رہے ہیں عمران خان کے اپنے ذاتی, لیکن مقصد ایک ہی ہوتا تھا, پیسہ مانگنا. جیسے میاں نواز شریف کے دروازے پہ چکر لگاتا تھا نا یہ شخص, ڈار صاحب کے دروازے پہ چکر لگاتا تھا, ویسے یہ اپنے ممبران کو بلا کے ذلیل کر کے پیسے نکلواتا تھا. ٹکٹیں بیچنا علیحدہ اور ماتھے پہ آنکھیں رکھ لینا یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. تو تمام جو سیاست ہے نا ممبران کی وہ بالکل واضح ہے. تو یہ جو عظما باجی آئی, عظما باجی گئی, تصویر آ گئی, تصویر چلے گئی, وہ گاڑی میں پولیس والے کہہ رہے ہیں جناب آپ کہاں جا رہے ہیں, وہ گاڑی کے اندر وہ خود گھس رہے ہیں اور گاڑی کے قریب جا کے خود ہی نعرے بازی کر کے اور گاڑی کے اندر گھس رہے ہیں, حالانکہ گاڑی تو دور کھڑی ہوئی تھی. یعنی کہ یہ بھی جو ویڈیو ہے یہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا شارٹ ہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے نا 1-2 اپنے ایسے کیمرہ مین رکھیں جو ان کے ارد گرد گھومتے رہیں, ان کی فلمیں بناتے رہیں, ان کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہیں, تاکہ جو تھیٹر ہے وہ پورے طریقے سے دیکھنے کو ملے پبلک کو. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, پی ایم ایل این اس معاملے میں بہت کمزور ہے, جو اکثر کی بات ہے وہ کرنی چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بلوچستان کا مسئلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. بلوچستان کے اندر نفرت پھیلائی گئی ہے اور بہت طریقے سے, اور جب لوٹ مار ہو رہی ہوتی ہے نا تو دشمن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کی آری جو ہوتی ہے نا وہ ایک طرف نہیں چل رہی ہوتی, وہ ایک ہی شاخ کو کئی جگہ سے کاٹ رہا ہوتا ہے, کشمیر میں بھی کاٹ رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ. تو یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن گزری ہے نا اس باجوہ ڈاکٹرائن کے اندر یہ کام بھی ہوتا ہے. اب یہ جو ڈار صاحب اپنا میاں شہباز شریف صاحب کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی, ڈیلے کرتے کچھ کرتے, یا جو 8 روپے کا جو فرق ہے, کوئی 8 کہہ رہا ہے, کوئی 16 کہہ رہا ہے, کوئی 18 کہہ رہا ہے, کوئی 20 کہہ رہا ہے, کوئی 12 کہہ رہا ہے. جو لیویز میں جو بڑھایا وہ تو 8 کا بڑھایا, لیویز کہہ رہا ہوں, اپنا جو ٹیکس بڑھایا ہے پیٹرول کے اوپر. اچھا یہ جو ہے نا یہ ایک غیر سیاسی ایک سوچ کی علامت ہے, بتایا جاتا ہے, بالکل کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اگر کرنا بھی تھا تو آپ آدھا کر دیتے اور تھوڑا بہت ریلیف دیتے, تھوڑا بہت ادھر لے جاتے اور پھر آہستہ آہستہ بعد میں اس چیز کو بڑھا لیتے. سڑک بنانے کے لیے اس قسم کے اعلانات کرنا نا یہ غیر سیاسی ہوتا ہے. یعنی کہ 3 صوبوں کو آپ نے ناراض کر دیا اور ایک صوبے کو راضی کرنے کی کوشش کیا, اور وہ صوبہ اس چیز سے وہ قطعی طور پر راضی نہیں ہوگا. وہاں پر دیگر بہت ساری ایفرٹس کرنی ہوں گی جس سے کچھ بہتری ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو یاد دہانی کرواؤں گا کہ میاں نواز شریف کا دور تھا نا, جب 2013 میں آئے تھے تو پاکستان کا جھنڈا لہرانا پورے بلوچستان کے اوپر ممنوع تھا. نہ گورنر ہاؤس نہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کسی گاڑی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہراتا تھا. ٹھیک ہے, یہ بات تاریخ گواہ ہے, اتنے حالات خراب تھے. میاں نواز شریف نے فوری طور پہ بہت سارے اقدامات کیے تھے, اور وہ اقدامات ایسے تھے جو ہائیڈ ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں ہے کہ کبھی بھی ان اقدامات کی تشہیر ہو تاکہ پتہ لگے کہ میاں نواز شریف نے کیا قربانیاں دی تھی. ٹھیک ہے, لیکن مشورہ ضرور کیا تھا سب سے, اسٹیبلشمنٹ سمیت احکامات خود دیے تھے, اور پبلک جو سی تھی نا وہ ایک دم سے ان کو ریلیف محسوس ہوا تھا, ان کو اعتماد ہوا تھا, عدالتوں پہ اعتماد ہوا تھا, تھانہ کلچر یہ سارے معاملات. حالانکہ وڈیرے اس وقت میں بھی میاں نواز شریف کو اسی طرح سے بلیک میل کر رہے تھے جو بلوچستان کے ہیں.
ہمیں پیسے دیں جی، ہم نے جناب اپنے یہ جو لیویز رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم سارے معاملات چلا رہے ہیں اور یہ حفاظت کرتے ہیں. یہ بالکل جو ہے نا یہ نظام جو ہے نا درم برم کر کے رکھ دیا. کیا اس کو ایک دم سے ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں. یہاں پر ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. پلس عوام کو کیسے ریلیف ملنا چاہیے، وہ اقدامات تھے کہ جس میں خوراک، ترسیل، ہر چیز سستی، بارڈرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی. اس وقت میں پاکستان کی جو بارڈر کی سچویشن تھی نا وہ یہ تھی کہ افغانستان اور ایران یہ دونوں سائڈوں پہ جتنی مرضی سمگلنگ کرو، اور سمگلنگ کس کی مرضی سے ہوتی ہے وہ اس وقت میں حافظ صاحب نے روک کے دکھائی ہے. تو وہ کسی سویلین کو نہیں کہا، وہ ان کے اپنے ہی بندے جو ان سے تھے نا ان پہ روک تھام ان کی ہے. اس وقت میں پاکستان کے اگینسٹ ہوتا تھا کہ جو کچھ مرضی کرنا ہے، پیٹرول، ڈیزل، گیس کی جو بھی ترسیل آگے پیچھے کرنی ہے ایران سے آپ کریں کھلے عام. اور پیسے کس کے پاکٹ میں جاتے تھے، وہ بھی پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو وہ بھی ہم سب کو ہی پتا ہے. تو اس چیز کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. ایک لیڈر کے کام جو ہوتے ہیں نا جو پولیٹیکلی وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس وقت میں بھی یہ جو اختر مینگل کو ہٹایا ہے تو یہ معلومات آتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی میاں نواز شریف نے بات کی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف نے پیغام بھیجا ہے اور بڑے اتھینٹک بندے کے ہاتھ بھیجا ہے کہ آپ ایسے کر لیں، پھر اس کے بعد ہم معاملات کو ایسے چلا لیں گے. تو یہ پولیٹیکلی ڈیل ہوں گے اور پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ ایکشن دکھانا ہوگا. حافظ صاحب کی بات اپنی جگہ پہ ہے. 1500 بندوں کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے تو یعنی کہ وہ ایگزیکٹلی 1500 نہیں ہے، 1500 ہیں، 2000 ہیں، 1000 ہیں، 1200 ہیں، جتنے بھی ہیں. لیکن یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور راہ اور دیگر ایجنسیوں سے فنڈز لے رہے ہیں. یہ ان کی بات کی ہے. جب فنڈز رک جاتے ہیں پھر یہ نفرتیں جو ان سے دور ہوتی ہیں. پھر اچھے کام کریں ان کا پرچار بھی ہوتا ہے. اور اگر ایسے لوگ نفرتیں پھیلانے والے ہوں مارنگ بلوچ ٹائپ کے بالخصوص، تو پھر جو انسان معاملات خراب ہی ہو رہے ہوتے ہیں. اب جو کچھ مرضی کرتے رہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر بالکل دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ 3-4 جو چیزیں ہیں بنیادی وہ یہاں پہ بہرحال اوروں سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو وہ نفرت کی آگ جہاں ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں سب کچھ لوٹ کے وہ کھا گئے، حالانکہ سب سے زیادہ کھاتے وہ لوگ خود ہیں، بلینر ہو جاتے ہیں. تو بات آ جاتی ہے کہ حوث جو ہے نا اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے اور کوئی نہیں. تو یہ تھی جی بات. میں نے کہا چلے آج 2 موضوعات اس کو بھی کریں، ورنہ میں بیہائنڈ جو چل رہا ہوتا اس کے اوپر بتا دوں. لائک، سبسکرائب، شیئر کریں جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.